اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ درود و سلام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جو تمام کائنات کے رہبر ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کا حسن سلوک ہی آپ کی شخصیت کی اصلی پہچان ہے۔ دنیا میں اچھا جینا ہے تو دنیا والوں سے حسن سلوک سے پیش آئیے۔ اے اللہ، ہمار بھٹکے ہوئے ہیں، ہم کو سیدھی راہ پر چلائیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا ٹاپک ہے انسان پر پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم انسانوں پر کب مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہر صبح خوشیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ، ہمارے لیے آج کیا فیصلہ ہے؟ اے اللہ، ہمارے لیے آج کیا حکم ہے کہ ہم آج کے دن کس کی زندگی کی زینت بنیں، کس کی زندگی میں خوشیاں لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں فلاں ظالمین اور مخالفین کے پاس چلی جائیں، خوشیاں کو ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، یعنی خوشیاں ظالموں اور مخالفوں کی زندگی کو زینت بخشتی ہیں۔ اس کے بعد مصیبتیں، پریشانیاں، فاقے، غم وغیرہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ اچھا، تم میرے پیارے بندوں کے پاس چلے جاؤ، میرے پسندیدہ لوگوں کے پاس چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، اس پر پریشانیاں اس طرح آئیں گی جیسے پانی ڈھلوان کی طرف نیچے کی طرف تیزی سے چلتا ہے۔ نیکی اور دینداری کی زندگی میں یہ پریشانیاں تو آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے پر رحم کرنا چاہتا ہوں تو اس نے جس قدر گناہ کیے ہوتے ہیں، ان کے بدلے میں اس کو بیمار کرتا ہوں اور اس کے گھر پر پریشانیاں اور مصیبتیں نازل کر دیتا ہوں اور اس کی روزی تنگ کرتا ہوں تاکہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ پھر اگر کچھ گناہ باقی رہ جائیں تو موت کے وقت اس پر سختی کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو کر آتا ہے کہ گویا اس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جب کسی بندہ کو میں عذاب کرنا چاہتا ہوں تو اس نے جس قدر نیکی کی ہے، اس کے بدلے اس کو تندرست کرتا ہوں اور اس کی روزی زیادہ کرتا ہوں اور اس کے گھر میں امن قائم کرتا ہوں۔ پھر کچھ اگر نیکی باقی رہ گئی ہو تو موت کو اس پر آسان کرتا ہوں، یہاں تک کہ جب وہ میرے پاس آتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہتی جس سے وہ دوزخ سے بچ سکے۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دکھ بھی نعمت ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقامات پر پہنچا دیتا ہے، تو اسے دکھ اور تکلیف اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا ہے۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنا بھی روتا رہے لیکن ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو سبق سکھانے کے لیے آیا ہے۔ جب تم اس دکھ سے کچھ سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔
سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال کیوں بنا دیتا ہے؟ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں، پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے روز قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹتا جاتا رہے، اور لیکن اس کا انجام جنت ہو، تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو اپنے بندے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جہنم اس کافر کے لیے تیار کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیرے جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے لے کے قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے، لیکن اس کا انجام یہ ہوا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بیماریاں اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت اور صحت عطا فرما دیتا ہے، تو موت سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے اور مستقبل کے بارے میں نصیحت واس بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے، پھر اسے عافیت مل جاتی ہے، تو اس اونٹ کی طرح ہو جاتا ہے جس سے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو، اور پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو، اس سے پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کیوں باندھا گیا تھا اور کیوں چھوڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مصیبتوں اور آزمائش سے امتحان لیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، فرمان الہی ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو بھلائی و برائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹ جاؤ گے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جو کوئی اس امتحان میں کامیاب ہوگا، جنت اس کا انعام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یہ تو مسلمان کی ایمان کا جز ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے منتخب کی ہے، یعنی برائی یا بھلائی، خوشی یا غم، سب اس بندے کے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حق میں اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلات لکھی ہیں جتنی اس کی طاقت اور ایمانی قوت ہے۔ یہ ناانصافی ہوتی اگر ہر کسی کو ایک ہی جیسی مصیبتیں دے کر آزمایا جاتا اور ناکامیابی پر اس طرح اس کو سزا دی جاتی، کیونکہ کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ صبر کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف اور اپنی مخلوق پر مہربانی، شفقت اور رحم دلی ہے، جس کی بدولت وہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق آزماتا ہے اور اسی کے مطابق ان کی نافرمانی کے بدلے میں انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے اس کا وبال اسی پر ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا کی مصیبتیں یا اذیتیں جھیلنا آخرت کے سخت عذاب کے مقابلے میں بہت ہی کم اور غیر عام ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا کی اذیتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر آخرت کی سزا دائمی اور ابدی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ جو انتہائی مہربان و رحمان ہیں، بہت سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔